بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ مہاجرین کے عالمی دن کے موقع پر رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ دنیا بھر میں گزشتہ 7 سالوں میں 45,000 سے زائد افراد ہجرت کی کوشش میں مارے گئے۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن IOM کے مطابق 2014 سے اب تک دنیا بھر میں 45,400 سے زیادہ افراد نقل مکانی کے سفر کے دوران مارے گئے۔ 2021 میں صرف امریکی خطے میں تارکین وطن کی 1,121 اموات ریکارڈ کی گئیں۔ IOM کا کہنا ہے کہ جنوبی امریکہ میں پہلے سے کہیں زیادہ اموات ریکارڈ کی گئیں۔ 137 میں سے 64 اموات وینزویلا کے شہریوں کی تھی۔ 2021 میں دوران سفر اور یورپ کے اندر 2,720 اموات ریکارڈ کی گئیں، جو اس خطے میں تارکین وطن کے لیے 2018 کے بعد سب سے زیادہ مہلک ثابت ہوئی۔ بحرہ اوقیانوس کے راستے پر کم از کم 937 افراد مارے گئے، جو کم از کم گزشتہ ایک دہائی کے دوران کسی بھی سال سے سب سے زیادہ تعداد ہے۔ اس سال اب تک وسطی بحر روم عبور کرنے کے دوران کم از کم 1,315 افراد مارے جا چکے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ لوگوں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کے پیچھے بہت سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں، جن میں ماحولیاتی آفات، اقتصادی چیلنج اور انتہائی غربت یا تنازعات وغیرہ شامل ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کے ہی ایک ادارے فوڈ اینڈ ایگریکلچرل آرگنائزیشن کے مطابق گزشتہ 2 دہائیوں میں عرب دنیا میں بھوک میں اضافہ 91% سے بھی زیادہ ہوا ہے۔ عرب دنیا کی 420 ملین آبادی کا 1/3 یعنی 140 ملین افراد کے لیے اتنی خوراک موجود نہیں کہ وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا سکیں۔ گزشتہ سال 70 ملین افراد غذائی کمی کا شکار ہوئے۔ دوسری جانب امیر عرب ریاستوں کی نوجوان آبادی میں موٹاپے کی شرح بھی بڑھ رہی ہے۔ عرب دنیا میں 141 ملین ایسے افراد ہیں جنہیں 2020 میں مناسب خوراک حاصل نہیں تھی۔ بھوک کا شکار عرب آبادی میں 48 لاکھ کا اضافہ ہوا، اور مجموعی طور پر غذائی کمی کا شکار ہونے والے افراد کی تعداد 7 کروڑ کے قریب پہنچ گئی ہے۔ کورونا وبا کے باعث بھی عرب دنیا کے غریب افراد کے حالات مزید ابتر ہوئے ہیں۔ جنگی حالات کی وجہ سے صومالیہ میں 60% آبادی بھوک کی لپیٹ میں ہے، جبکہ یمن کی 45% آبادی کو غربت اور شدید بھوک کا سامنا ہے۔ یمنی افراد میں خون کی شدید کمی یا انیمیا کا مرض بڑھ گیا ہے۔ صرف ماں بننے والی 61.5% عورتیں خون کی شدید کمی کا شکار ہیں۔ سعودی عرب نے OIC کے پاکستان میں ہونے والے اجلاس میں افغانستان کے لیے 1 ارب ریال امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ اجلاس میں سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان کے معاملے کو انسانی بنیادوں پر دیکھنا ہوگا۔ افغانستان میں خواتین، بچوں سمیت تمام عوام مشکلات کا شکار ہیں۔ افغانستان میں معاشی بحران مزید سنگین ہو سکتا ہے۔ وہاں کے عوام ہماری مدد کے منتظر ہیں، جبکہ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ دنیا کے کسی ملک نے افغانستان سے زیادہ مسائل نہیں دیکھے، اور افغان حالات کے باعث سب سے زیادہ پاکستان نے نقصان اٹھایا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ 41 سال بعد OIC کا اجلاس پاکستان میں ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معزز مہمانوں کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ تخریب کاری کے خلاف لڑائی میں 80,000 سے زائد پاکستانیوں نے جان کی قربانی دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان میں سال ہاں سال کرپٹ حکومتیں رہی ہیں۔ افغانستان کی بڑی آبادی خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ افغانستان کا بینکنگ کا نظام جمود کا شکار ہے۔ وہاں کی موجودہ صورتحال انتہائی سنگین ہے۔ افغانستان میں خواتین اور انسانی حقوق کے معاملات حساسیت سے حل کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کی مدد کرنا ہماری مذہبی ذمہ داری ہے۔ بروقت ایکشن نہ لینے سے افغانستان میں افراتفری پھیلے گی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اسلاموفوبیا بہت اہم مسئلہ ہے،
9/11 کے بعد اسلاموفوبیا کی لہر میں شدت آئی ہے۔ اسلام ایک ہی ہے اور وہ اسلام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ بھارت میں ایک دلہا گھوڑی پر بیٹھ کر اپنی دلہن کو بیاہنے نکلا، لیکن گھوڑی بد گئی اور سر پر دوڑ لگا دی۔ India.com کے مطابق یہ واقعہ بھارتی ریاست راجستھان کے شہر اجمیر کے نماہی گاؤں رامپورہ میں پیش آیا، جہاں گھوڑی دلہا سمیت بھاگ نکلی اور دلہا کو 4 کلومیٹر دور لے گئی۔ باراتی گھوڑی کو روکنے کے لیے اپنی کاروں اور موٹر سائیکلوں پر پیچھے پیچھے پکڑنے کے لیے بھاگنے لگے، جبکہ گھوڑی دلہا کو لے کر آگے دوڑ رہی تھی۔ باراتیوں اور گھوڑی کے درمیان یہ ریس 4 کلومیٹر تک لگی رہی اور بالآخر شہریوں کی مدد سے باراتی گھوڑی کو پکڑنے اور اپنا دلہا باز یاب کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ گھوڑی براتیوں کی طرف سے چھوڑے جانے والے پٹاخوں کی آواز سے ڈر کر بھاگی تھی۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ عام بات چیت کے دوران ہم کتنی بار غیبت کرتے ہیں؟ عام طور پر لوگوں کو غیبت کرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ گفتگو کے دوران کسی ایسے شخص کے بارے میں بات کرنا جو اس وقت موجود نہ ہو، وہ غیبت کہلاتا ہے۔ اور اگر آپ اس کی نجی یا ایسی باتیں دوسروں کو بتائیں جو اس نے نہ صرف آپ پر بھروسہ کر کے کہی تھی، تو یہ جرم اور بھی سنگین ہو جاتا ہے۔ جو انسان کسی کی برائی لوگوں کے سامنے کرتا ہے، اس کا تعلق اس سے تو خراب ہوتا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی لوگ اس پر بھروسہ کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ جو آج کسی اور کے بارے میں بات کر رہا ہے، وہ کل ہمارے بارے میں بھی بات کر سکتا ہے۔ اس لیے ایسی بری عادت رکھنے والے شخص کو اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے اور معاشرے میں اس کی کوئی عزت باقی نہیں رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ برائی جو تم کہہ رہے ہو اس کے اندر ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر جو تم کہہ رہے ہو اس کے اندر نہیں ہے تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ اس کا مطلب یہ کہ ایسی برائی کرنا جو اس شخص میں موجود بھی نہ ہو، وہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر ایسے لوگوں پر سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا کہ یہ وہ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے اور ان کی بے عزتی کرتے تھے۔ اس لیے دوستو، بے مقصد بولتے رہنے سے پرہیز کریں، اس سے بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اور دوسرا یہ کہ جہاں غیبت ہو رہی ہو وہاں سے اٹھ جانا ہی بہتر ہے۔ کیا آپ کو بھی موبائل فون سے دوری پر تشویش اور بے چینی کا احساس ہوتا ہے؟ یہ آج کل کے بیشتر افراد میں عام ہے۔ دوستو، یہ دلچسپ انکشاف امریکہ میں ہونے والی ایک نئی تحقیق میں سامنے آیا ہے، جس میں کسی فرد کو اپنے اسمارٹ فون سے دوری پر کسی چیز کی کمی اور احساس کمتری کا احساس ہوتا ہے۔ یہ احساس کسی خاص جنس تک محدود نہیں، بلکہ مردوں کی نسبت خواتین میں اسمارٹ فون سے دوری پر ذہنی بے چینی اور اضطراب جیسی کیفیات کا سامنا دیگر کے مقابلے پر زیادہ ہوتا ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسا ہونے پر لوگ خوف اور بے چینی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ تحقیق میں شامل افراد کا کہنا تھا کہ وہ دن بھر میں 4 سے 7 گھنٹے تک فونز کو یوز کرتے ہیں اور زیادہ تر سوشل نیٹ ورکنگ ایپس کو ترجیح دیتے ہیں۔ ماہرین نے دریافت کیا کہ جو لوگ دن بھر میں جتنا زیادہ وقت اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں، وہ اس ڈیوائس کے بغیر اتنا زیادہ تناؤ محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دریافت کیا کہ جن لوگوں میں اسمارٹ فون کے یوز کا جنون ہوتا ہے، وہ اس کے بغیر اتنا ہی زیادہ خوف بھی محسوس کرتے ہیں۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ اگر اسمارٹ فون کو نارمل یوز کیا جائے تو یہ کسی فرد کی زندگی کے لیے مفید ہو سکتا ہے، یعنی دوستوں سے ویڈیو چیٹ یا اپنے کام کے لیے ان ڈیوائسز کو یوز کرنا۔ مگر جب یہ ڈیوائسز ایک لت بن جائے تو پھر وہ لوگوں کی زندگیاں متاثر کرنے لگتی ہے، اور اس طرح کا رویہ فونز کی دوری پر ذہنی بے چینی اور تشویش کا باعث بنتا ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو صرف ایک چمچ کھائیں اور درد کو جڑ سے ختم کر دیں۔
اگر آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں درد رہتا ہے تو یہ نہایت ہی آسان اور مؤثر گھریلو نسخہ آزمائیں، آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے جسم میں نئی جان آ گئی ہو۔ دوستو، اس میں کوئی چیز نقصان دہ نہیں ہے، یہ سب کھانے والی چیزیں ہیں، لیکن اس کو صرف ستمبر سے لے کر مارچ کے وسط تک یوز کیا جا سکتا ہے۔ ثابت مونگ 1 کلو، بادام گری 1 پاؤ، سونف آدھا پاؤ، چاروں گوندیں 1 پاؤ، پھول مکھانے آدھا پاؤ، نشاستہ 1 پاؤ، پستہ 1 چھٹانک، چھوٹی الائچی 1 تولہ، ناریل 1 پاؤ، اس بغول کا چھلکا حسب ضرورت، دیسی گھی 1 کلو، شکر 1 کلو۔ سب کو دیسی گھی میں علیحدہ علیحدہ بھون کر پیس کر پھر بھون کر رکھ لیں اور روزانہ صبح شام 2 بڑے چمچ دودھ کے ساتھ لیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔